صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قفل مدینہ نصیب کرے۔ اتنی دل آزاریوں کی عادت ہے ہماری، اتنی دل آزاریوں کی عادت ہے، وہ سمجھتے کہ ہم ایزا نہیں دے رہے۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، وہ سوئیاں لے لے گا، سوئیوں کا کاروبار ہے ان کا، سوئیاں چبوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ہم نہیں، ہمارا یہ انداز ہی نہیں ہے۔ ارے آپ کی باتوں میں سوئیاں یار، اتنی چبھن، اتنی بات کی باتوں میں چبھن بہت ہوتی ہے، ایسی اندر سے تنقید کرتے ہیں، اندر سے تانا دیتے ہیں، ایسا اندر سے دیکھو ہم نے داڑھ سے بولتا ہے، ایسا بولتے ہیں۔ کوئی سامنے والے بیوقوف بیٹھے ہوئے یار، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یار آپ ان کے اندر کتنی زبردست ان کے اوپر نقطہ چینی کر رہے ہیں۔ یقین مانے اس وقت جو معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے نا، یہ ایذاء مسلم ہے، اتنا بڑا ناسور ہے۔ مومن کے لیے تو آئینہ ہے یار، مومن کی تو پہچان یہ حدیث پاک میں، جس کی زبان و حال سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ایک مدنی پھول اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے ہم کو کہ میرے کسی قول اور میرے کسی فعل سے ایذاء مسلم نہ ہو، بس میں اتنی سی بات جانتا ہوں۔ بے وقوف کی زبان بالکل وہ دل کے نکڑ پہ ہوتی ہے، منہ بالکل دل کے منہ پر ہوتی ہے، یہاں بات دل میں، یہاں ٹھا کر کے نکل، یہاں بات یہاں ٹھا کر کے نکل، اب اس کا نتیجہ جو بھی نکلے وہ نتیجے پر غور نہیں کرتا۔ اور واقعی میں آپ کو کہتا ہوں، ایسوں کے کوئی دوست نہیں ہوتے، ایسوں کے کوئی ہمدرد نہیں ہوتے، ایسے لوگ ترقی بھی نہیں کرتے، ان کی طبیعت میں ایذاء مسلم ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ واقعی یار بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیتوں میں تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، ان کے پاس جب بھی بیٹھو، بعض اوقات بیٹھے بھی کہ چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے مزاج میں تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ سامنے نہیں کرتے تو پیچھے سے تکلیف پہنچاتے، غیبتیں کرتے۔ غیبت کی حرام ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ ایذاء مسلم ہے۔ چغلی ایذاء مسلم ہے، حسد ایذاء مسلم ہے۔ مجھے پتہ چلے مجھ سے حسد کرتا ہے، مجھے ایذا ہوگی، کوئی میرے عیب ڈھونڈے گا مجھے ایذا ہوگی۔ کتنے ہی گناہ ہیں جن کی بنیاد ایذاء مسلم ہے، بنیاد ہے نا جس کے حرام ہونے کی، ناجائز ہونے کی، وہ ایذاء مسلم ہے۔ اتنی مسلمان کی عزت اور آبرو کا تحفظ اسلام کرتا ہے۔ مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو اور ان کے عیبوں کو نہ ٹٹولو، ان کے عیبوں کو بیان نہ کرو کہ اس سے ان کو ایذا ہوتی ہے۔ اس غیبت کی تباغرہ کتاب میں مسلمان کی عزت اور آبرو کی بڑی حفاظت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کرے کہ ہم اس کتاب کو ایک بار پھر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے، اسے ایک بار پھر پڑھنے کی نیت کر لیں۔ یہ بار بار پڑھنے والی ہی کتاب ہے، یہ اپنے ساتھ رکھنے والی کتاب ہے۔ اس سے زبان کا قفل مدینہ نصیب ہوگا اور مسلمانوں کی اہمیت اور اس کی قدر پتہ چلے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگوں کے عزت کرتا ہو، جو لوگوں کو خوش کرتا ہو، شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے، دل جوئی کی جس کی عادت ہو، خوش اخلاقی جس کا زیور ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی تعاون نہ کرے تو یہ مطلب عقل میں نہیں آتا۔ آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کی عادت پیدا کیجئے، ان کے اچھے کاموں کی ان کے سامنے تعریف اور حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے عیبوں کو اچھالیے مت۔ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا عیب فلاں کے پاس ہے اور اس نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، وہ کیوں آپ کی بات نہیں مانے گا؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے میرے عیبوں کو اچھالا ہے، میرے عیبوں کو بیان کیا ہے، میری غیبت کی ہے، تو وہ کیوں آپ کی بات مانے گا؟ اس کے ساتھ نفس و شیطان نہیں لگے ہوئے۔ اپنی کمزوری اور اپنی خامی پر غور کیجئے اور عیبوں کو چھپائیے، انشاءاللہ تعالی لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ یہاں حدیث پاک پر غور کیجئے کہ جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور بھی بہت سی روایتیں اس میں ملیں گی آپ کو۔ تو جو ایذاء مسلم سے بچے گا اور مسلمانوں کا جی خوش کرے گا، اللہ کی رحمت سے وہ ہر دل عزیز بھی بنے گا، لوگ اس کی بات مانیں گے بھی، لوگ اس کی بات سمجھیں گے بھی۔ یہی والد صاحب کے ساتھ ہے، یہی والدہ کے ساتھ ہے، یہی بھائی بہنوں کے ساتھ، یہی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہے، یہی تحریک اور تنظیم اور اداروں سے وابستہ افراد کے ساتھ ہے۔ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے گھر کے لوگ ہوں، باہر کے لوگ ہوں، ہر جگہ پر اس کا خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایذاء مسلم سے بچیں۔ ہر کوئی ایذاء مسلم سے بچنے کی کوشش کرے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.